بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نعمتیں کیں، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور لے آؤ ایمان اس پر جو میں نے نازل کی، یعنی کتاب قرآن مجید، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ہو جاؤ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے، اور تم نہ لو میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مول، اور مجھ ہی سے ڈرو اور مجھ ہی سے بچتے رہو، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ جان بوجھ کر. آپ حضرات کے سامنے کل میں نے ان آیات کی تفسیر میں چند باتیں عرض کی تھیں، اور چند باتیں رہ گئیں جو آپ کے سامنے آج عرض کرنی ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مول یعنی قیمت، تھوڑے سے پیسے نہ لو، مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو. کہ انسان اللہ رب العزت کی شریعت کو، اس کے احکامات کو، قرآن کو پیسوں کے بدلے میں نہ بیچے. یہود قوم جو تھی وہ غلط فتوے دیتے تھے، اور غلط فتوے دے کر اس پر وہ پیسے لیتے تھے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے اور غلط مسئلہ بتا کر پیسے لیتے، لوگوں کی خواہش کے مطابق فتویٰ دے کر پیسے لیتے تھے. گویا کہ ایسا عمل ہے کہ انسان اللہ کے حکام کو بیچ رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے. اب اللہ کے احکامات کی جو قیمت ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں بن سکتی بھائی. اللہ کی کتاب کی قیمت، اس کی شریعت کی قیمت دنیا کی کوئی چیز نہیں بن سکتی. لیکن لوگ تھوڑے سے ثمن، تھوڑے سے پیسے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں احکامات کو بیچ ڈالتے ہیں. یا اسی طرح کوئی انسان شریعت لوگوں کو بتاتا ہے، اللہ کی کتاب لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ اس پر مجھے معاوضہ ملے، مجھے پیسہ ملے. اس کتاب کے بتانے پر تو یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے کہ انسان نے اللہ کی کتاب کو، اس کے احکامات کو اور آیات کو بیچ ڈالا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم سیکھتا ہے اور اس نیت سے علم سیکھتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا اور اس پر مجھے پیسے ملیں گے، مجھے دنیا ملے گی، فرمایا کہ ایسا علم سیکھنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. اس نے علم سیکھا، دوسروں کو بتایا بھی صحیح، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ اس پر مجھے کیا ملیں گے بھائی؟ پیسے ملیں گے. فرمایا کہ اس کے لیے وبال بن گیا، یہ لوگوں کو بتانا بھی وبال بن گیا ہے. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں میں طائف میں کچھ لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا، مجھ سے لوگ قرآن سیکھتے تھے. ایک دن ایک شخص نے مجھ سے قرآن سیکھا تو مجھے آ کر اس نے کمان دی. میں نے کہا بھئی یہ کوئی پیسے تو نہیں ہیں، لہٰذا میں نے کہا چلو اس نے مجھے کمان دی ہے، میں اسی سے نا جہاد لڑوں گا.
پھر میں نے کہا اللہ کے نبی سے پوچھوں یا رسول اللہ، مجھے ایک شخص نے نا، میں نے قرآن پڑھایا اور بدلے مجھے کمان دیا اور میں اس سے جہاد لڑوں گا، کیا میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبادہ، کیا تو پسند کرتا ہے تجھے جہنم کا طوق پہنایا جائے؟ یا رسول اللہ میں نہیں پسند کرتا۔ فرمایا تیرے لیے پھر یہی ہے کہ اگر تو قرآن لوگوں کو سکھائے اور یہ سمجھے کہ مجھے اس کے بدلے میں معاوضہ ملے، تو گویا کہ تو نے اللہ کے احکامات کو بیچ ڈالا ہے، تو نے اللہ کی شریعت کو بیچ ڈالا ہے، تو نے قرآن کو بیچ ڈالا ہے۔ اب بات کو ذرا یہاں پر سمجھیں گے کہ ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس وقت کے مطابق جو آدمی قرآن پڑھا رہے ہیں یا لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں یا مسجد کے ائمہ ہیں، ان کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے، یہ معاوضہ کس چیز کے بدلے میں دیا جا رہا ہے؟ شروع میں کیا تھا؟ اسلامی حکومت تھی، اور اسلامی حکومت میں بیت المال کا نظام تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پہ جامع مسجد تعمیر کروائیں، وہاں پر اپنی طرف سے ائمہ مقرر کیے، اور ان کا جو معاوضہ یعنی تنخواہ جو مقرر کی وہ بیت المال کی طرف سے، ان کو جو معاوضہ ملتا تھا وہ بیت المال دیا کرتا تھا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے جہاں قرآن پڑھانا ہوتا تھا وہاں سے کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی چیز لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ تمہارا معاوضہ جو تم پڑھا رہے ہو، تمہیں اس کا وقت کا جو معاوضہ ملے گا وہ بیت المال ادا کرے گا۔ اسلامی حکومتی نظام تھا۔ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے مقلدین کا شروع کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جو مسجد کے ائمہ ہیں اور اس طرح جو قرآن پڑھانے والے ہیں، ان کا وہاں کے لوگوں سے تنخواہ وغیرہ لینا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب اسلامی حکومت تھی اور اسلامی نظام تھا، اور مسجد کا ائمہ اور قرآن کے قراء کا جو تنخواہ ہوتی تھی وہ بیت المال سے آتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے اسلامی حکومت ختم ہوتی گئی، وقت میں تبدیلی آئی، اب اس کے بعد علماء کی طرف سے فتویٰ آیا کہ اگر ہم ان مسجد کے ائمہ کو ان کے وقت کا معاوضہ وہاں کے لوگ مقرر کر کے نہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ اپنی معیشت کے لیے، اپنے روزگار کے لیے دنیا کمانے میں لگ جائیں گے، تو خطرہ ہے کہیں دین کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا پھر فتویٰ دیا گیا کہ بھائی وہاں کے لوگوں کو اکٹھے ہو کر اس شخص کو اس کا معاوضہ دینا چاہیے کہ جو شخص وہاں پر ان کو وقت دے کر قرآن پڑھا رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ یہ بات کا فتویٰ آیا، اور آج کل بھی ہمارے اسی ماحول کے مطابق کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام نہیں ہے کہ جہاں پر مسجد کے ائمہ کو تنخواہ حکومت کی طرف سے ادا کی جاتی ہو، تو لہٰذا یہ جو معاوضہ دیا جاتا ہے یہ قرآن کا معاوضہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس دور میں بھی ایسا نہیں تھا، لیکن جو سخت احادیث ہے نا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا حضرت عبادہ بن صامت کی کہ جہنم کا طوق، تو اسی طرح جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، یہ سخت احادیث جب انسان کی نیت اس بات پر ہو کہ میں قرآن پڑھوں اور مجھے قرآن کے بدلے میں کیا ملے بھائی؟ معاوضہ ملے، گویا کہ وہ قرآن کے بدلے میں معاوضہ لے رہا ہے، تو اس وقت انسان کے لیے معاوضہ لینا کیا ہوگا بھائی؟ حرام ہوگا۔ اگر یہ شخص یہ سوچتا ہے کہ میں جو وقت دیتا ہوں نا، میرے وقت کا مجھے معاوضہ ملتا ہے، میں قرآن کا معاوضہ نہیں لیتا، میں شریعت بتانے کا معاوضہ نہیں لیتا، تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ مسجد کے امام کو یا قرآن کے قاری کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ قرآن کا نہیں دیا جا رہا، وہ نماز کا معاوضہ نہیں دیا جا رہا، وہ جو وقت دے رہا ہے اس کا وقت کو اسے معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ وگرنہ یہ جو ہے نا قرآن کا معاوضہ سمجھ کر دیں یا لیں تو بھئی یہ قرآن کی قیمت تو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، دنیا کی ساری چیزیں مل کر ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میرے احکامات کو تم تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو، تھوڑی سی قیمت اس پر نہ لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں پر جو کچھ محفلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، نعت خواں آتا ہے یا قرآن کا قاری آتا ہے یا مولوی صاحب آتا ہے بیان کرنے کے لیے، جو شخص اسے بلاتا ہے، اس سے وقت لیتا ہے، اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اسے وقت لیا ہے، میں اس کے وقت کے اسے معاوضہ دوں، میرے پاس آیا وقت دیا۔ لیکن جو لوگ اس محفل میں آتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، جس وقت یہ قرآن کا قاری یا نعت خواں یا مولوی صاحب اللہ کے احکامات بتانا شروع کرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر پیسہ گرانا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ سوچیں یہ پیسہ کس کے بدلے میں دے رہے ہیں؟ جو کھڑے ہو کر دے رہے ہیں یہ اس کی نعت کے بدلے میں دے رہے ہیں، قرآن کے بدلے میں دے رہے ہیں، جو احکامات سن رہے ہیں کس کے بدلے میں دے رہے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس سے قرآن سن رہے ہیں اس لیے ہم دے رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کے بدلے میں تو معاوضہ بن ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بطور حوصلہ افزائی کے، ٹھیک ہے نا، ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بھائی جو ہمارے ہاں حوصلہ افزائی کا انداز ہے، انداز بھی بالکل غلط ہے، انداز بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، اس قرآن کے پڑھنے کے اوپر آپ پیسے گرا رہے ہیں۔ اور ذرا غور کرنا، میں تو جاتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اب کیا ہوتا ہے، جس وقت قرآن کا قاری بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے ہیں لوگ تب جا کر پیسہ پھینکتے ہیں۔ بھئی حوصلہ افزائی اس انداز سے تو نہیں کی جاتی، یہ تو قرآن کی بے ادبی کی جا رہی ہے، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس محفل کی بے ادبی ہے جس محفل میں اللہ کی شریعت بتائی جا رہی ہے، جس محفل کے اندر قرآن بتایا جا رہا ہو، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو خدا کے لیے اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ اس شخص کی، اس مولوی صاحب کی اور قاری صاحب کی اور نعت خواں صاحب کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انداز ایسا اختیار کریں، اس نے جب پڑھ لیا خاموشی کے ساتھ جا کر اس کے ہاتھ میں دے دیں، چلو یہ انداز کہہ سکتا ہوں کہ ادب والا انداز ہے۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے نا اسی وقت اس کے بیان کے دوران سامنے جا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھے جا کر ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے کسی شخص کے سامنے کوئی چیز پھینکی جاتی ہے نا، لہذا اس کے قرآن سننے پر، نعت سننے پر ایسے پیسے پھینک دیتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط انداز ہے میرے بھائیو، یہ قرآن کی بھی ادبی ہے، قرآن پڑھنے والے کی بھی بے ادبی ہے، تو لہٰذا قرآن کا معاوضہ اور ان جو ہے نا ان چیزوں کا معاوضہ نہیں ہو سکتا، حوصلہ افزائی ہے تو انداز کچھ اچھا کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور میں تو سچی بات یہ کہتا رہتا ہوں ہمارے ان مولویوں کو خراب ہماری عوام نے کی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر یہ عوام تمیز سے بیٹھ جائے نا، مولوی صاحب کا قرآن سنے اور سمجھے نا، تو میری سمجھ کے مطابق بیٹھنے والوں کو فائدہ بھی ہوگا اور بتانے والے کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا کہ مولوی صاحب قرآن پڑھ رہا ہے یا نعت سنا رہا ہے نا، پوری محفل میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سارا جو ہے نا جو محفل کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، لوگوں کی توجہ اسی پر ہو جاتی ہے، اور مولوی صاحب کی توجہ بھی ساری پیسے پہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری عوام اس طریقے سے جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں لینا دینا ختم کر دے تو میری سمجھ کے مطابق مولوی صاحب نیت اپنی درست کر لے گا۔ یہ اکثر معاشرے میں ہے میرے بھائیو، یہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، حق بات بتانا بہت مشکل ہے، اگر قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو حق بات بتانا بہت مشکل ہے، لوگوں کے سامنے حق بتایا جائے کہ شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں جو معاوضہ دیا جا رہا ہے کس کے بدلے میں دیا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی کا ہمارا انداز کون سا ہے، کیا اس کو شریعت اسلامیہ پسند کرے گی نہیں کرے گی؟ تو لہٰذا ہم اگر اپنے معاملات کو درست کریں گے تو ذرا غور کرنا، ہمارے ہاں جو کل خانیاں ہوتی ہیں نا، میں جاتا ہوں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر وہ جس کو الفاظ بولنے صحیح انداز سے نہیں آتے، جس کو قرآن پڑھنا صحیح انداز سے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، وہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے اور لوگ اس پر پیسہ بسا رہے ہیں۔ میرے سامنے قرآن پڑھے، میں سچ بات آپ کو بتا رہا ہوں، تقریباً 6 سے 7 سال پہلے کی بات ہے، ایک مولوی صاحب ربیع الاول کا مہینہ میرا دوست تھا، تو مجھے کہتے ہیں، میں اس سے پاس گیا نا، مجھے کہتے ہیں کہ یار جو ہے نا ہمارے اوپر لعنت ہو، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں آج میں میلاد پڑھنے کے لیے گیا ہوں، ایک بندے نے میری بڑی ناقدری کی ہے۔ میں نے کہا کس طرح تیری ناقدری کی ہے؟ کہتے جب میں میلاد پڑھ رہا تھا ایک بابا جی کھڑے ہوئے، اس کے پاس 10 روپے کے نوٹوں کی گدی بنی ہوئی تھی، تو میرے دل میں ہے کہ یہ ساری مجھے دے گا، یہ قرآن میرے سامنے ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہا ہوں، اس کے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ ساری مجھے دے گا۔ جب میں نے آواز لگائی نا تو اس نے اس میں سے 10 روپے نکالے اور میرے سر کے اوپر کر کے میرے سامنے پھینک دیے۔ اب ذرا غور کریں کہ تیری قیمت کتنی ہے، 10 روپے، اور بابا جی نے تیری قیمت 10 روپے لگائی، وہ کس چیز کی قیمت لگائی؟ تیرے قرآن کی قیمت لگائی ہے، تیری ذات کی قیمت لگائی ہے۔ کہتے کچھ دیر کے بعد پھر وہ بابا جی کھڑا ہو، کہتے مولوی صاحب ایک دفعہ پھر، ایک دفعہ اور، جیسے لوگوں کا انداز ہوتا ہے۔ کہتے میں نے پھر آواز لگائی، تھوڑی جو سر بنائی، تو اس نے پھر وہی والے 10 روپے اٹھائے اور میرے اوپر کر کے پھینک دیے، اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کے اوپر اس نے لعنت دی کہ ہمارے اوپر لعنت کی۔ میں نے کہا آپ اسی کے مستحق تو ہو کہ آپ نے قرآن کو اس لیے کیا تھا کہ 10 روپے آپ کو ملے، تم نے اللہ کے احکامات کو ایسے بیچے۔ قرآن کہہ رہا کہ تم چند قیمت کے بدلے میں لوگوں کے پیسے دے کر اس پر تم نے قرآن کی آواز خوبصورت بنائی، ٹھیک ہے، ایسی آواز پر اللہ کی لعنت ہوگی جس آواز پر تمہیں پیسے ہوں۔ تمہاری نیت یہ ہو کہ مجھے اس پر کیا ملے بھائی، پیسہ ملے، تو لہٰذا اللہ کے احکامات کا معاملہ بڑا سخت ہے میرے بھائی۔ تو ہم اگر عوام معاملہ ٹھیک کر لیں تو میری سمجھ کے مطابق مولوی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب ہم نے یہ کام شروع کر دیا تو وہ تو اسی نیت کے ساتھ آتے ہیں، کسی کو بلایا یا نہیں بلایا 4-5 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بس ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں ایک نعت پڑھ مجھے 4 پیسے مل جائیں، میں ایک نعت پڑھ مجھے 4 پیسے مل جائیں۔ یہ اللہ کے احکامات کو بیچنے والی بات ہے۔ حق بتانا میری ذمہ داری تھی، میں نے بتا دی ہے۔ اگلی آیت پڑھتا ہوں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
کہ باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، جو حق بات ہے اس کو واضح کرو، بیان کرو، اور جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔